حضرت قبلہ، میں آپ قرآن مجید فرقان حمید سے آپ نے ابتدا کی، پہلا سوال، پہلی ظاہر بنیاد، فرسٹ پرائرٹی اور اساس قرآن مجید، اللہ کے کلام سے بڑھ کے کچھ نہیں. لیکن جب ہم حدیث مبارکہ کی طرف بھی آتے ہیں تو ہم اس آیت کا مصداق رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اتم پاتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہر جگہ کہیں نہ کہیں شبہ کی گنجائش ہے، مگر جو حضور کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے گویا آپ نہیں فرماتے، رب کا ہی کہا ہوا ہوتا ہے، تائید بھی فوراً اتار دیتا ہے رب تعالیٰ. ارشاد فرمائیے رمضان مبارک کے حوالے سے روایات میں کیا ملتا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس سے کیا نکلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائیں وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی عطا فرمائیں. اور ان نعمتوں میں ایمان بھی ہے، ان نعمتوں میں قرآن بھی ہے، ان نعمتوں میں ماہ رمضان بھی ہے. ٹھیک. ماہ رمضان شریف کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خود کیا کیفیت ہوتی تھی، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگاتے ہیں کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے، آپ فرماتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا. یعنی رجب سے ہی ماہ رمضان کی تیاری شروع ہو گئی، رجب سے ہی ماہ رمضان کا انتظار شروع ہو گیا. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی تھی. اور ماہ رمضان کی تیاری کے لیے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی ترغیب دی. شعبان کے اس کے شعبان المعظم کے روزے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکھا کرتے تھے، صحابہ بھی رکھا کرتے تھے. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریق ہے وہ یہ ہے کہ ترغیب، اور ترغیب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشادات بھی فرماتے اور اپنے عمل سے بھی اس کی اہمیت کو بتایا کرتے تھے. صحیح. جہاں تک ترغیب کا تعلق ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی فضیلت میں کئی احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی، بلکہ باقاعدہ استقبالی خطبہ ماہ رمضان شریف کے حوالے سے ہمیں کتب احادیث میں ملتا ہے، جو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ماہ رمضان کی جو لیلۃ القدر ہے اس کی عظمت بیان فرمائی. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. بالکل ٹھیک. پھر فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ ان کے عمل پر ثواب میں اضافہ فرما دیا جاتا ہے. فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المواسات فرمایا، یعنی غم گساری کا مہینہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں الحمدللہ مسلمانوں میں یہ خاص رغبت ہوتی ہے کہ کیئرنگ اور شیئرنگ شروع ہو جاتی ہے. صحیح بات. یعنی عام دنوں کی بنسبت اس مہینے میں زیادہ تقسیم کیا جاتا ہے، زیادہ خیال کیا جاتا ہے، لوگوں کو روزہ افطار کروایا جاتا ہے. بالکل صحیح. پھر اس مہینے کی عظمت کو بڑھانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ افطار کروانے کی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا کہ جو کسی کو روزہ افطار کروائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. وہ ایک کھجوری کیوں نہ ہو. ہاں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ روزہ افطار کروائے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے فضیلت بیان کی تو اس کو ملے گی جو ایک کھجور سے روزہ افطار کروائے، جو ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے. فرمایا جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اللہ اسے روز حشر میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے گی. سبحان اللہ. اسی طرح پیارے آقا جی صاحب بات کمپلیٹ کرتا ہوں، ایک وقفہ درمیان میں حائل ہوتا ہے انشاءاللہ. وقفے کے بعد اللہ اکبر، حوض کوثر مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت سرکار اعلی حضرت نے نام تک نہ لیا، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. جب حوض کوثر کی بات آئی میرا خیال وہاں گیا، کیفیت بدلی تو ایک شعر میں حضور کی بیٹی کی نظر آپ کا ذوق پیش نظر رہے. بہت عمدہ اور اونچا شعر منقبت سیدہ پاک کا کہ ذات و صفات ہیں کوزے میں سمندر کی طرح، ذات و صفات ہیں کوزے میں سمندر کی طرح، مختصر عمر ملی سورہ کوثر کی طرح، مختصر عمر ملی سورہ کوثر کی طرح. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید، خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا ایک بار پھر پروگرام روشنی سب کے لیے. رمضان مبارک کے حوالے سے آپ کی میری تیاریاں جاری ہیں
اور دل جو رمضان قریب ہو رہا ہے دل جھوم رہا ہے، کیونکہ ایک بار پھر اپنے رب کے حضور ہم حاضر ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں رمضان مبارک کے علاوہ رمضان، ان لوگوں کے شانہ بشانہ کیفیات ہوتی ہیں، یعنی روحانی طور پر ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ہماری روحیں اللہ کے حضور سر و سجود ہوتی ہیں، پاک ہو جاتی ہیں، طیب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک میں اپنی خوب تطہیر کرنے کی، اپنے آپ کو مصفح کرنے کی، مطلب قلب کی صفائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شیشے کی طرح چمکتے ہوئے پیش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اجلے بندوں پر اپنی مہربانیاں دراز فرمائیں، اور پھر ان کے جو سال بھر کی گرد ہے یہ صاف دیکھیں۔ ہم سالانہ نہیں، ماہانہ بنیادوں پر کبھی کبھی جب ہم ٹاپ روف پہ جاتے ہیں، گھر کی چھت ہوتی ہے، چلو مہینے میں دھو لیں گے، تو اب وقت آیا ہے اپنے وجود کو، اپنی ارواح کو، اپنی روحوں کو دھونے کا۔ اور یہ ایک مہینہ جو ایسا شفاف کر کے جائے گا، آپ کو 11 مہینے کی گرد اڑا لے جائے گا۔ کوشش کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں پورے پیش ہو جائیں، پورے اپنے فرمایا نا اخص الخباث، غیر اللہ کا خیال نہیں، غیر اللہ سے مراد فرمایا کہ وہ نہیں جو آپ کی کفالت میں ہے، لیکن اور کوئی خیال آپ کو رب کے خیال سے غافل نہ کرے، غالب رب کا خیال رہے۔ حضور آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ جی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احادیث ارشاد فرمائی وہ اصل میں ترغیب کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنی عظمت والا مہینہ آنے والا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان شریف آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے اللہ ہیں۔ اکبر۔ ایک روایت میں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں مومن کا رزق فراخ کر دیا جاتا ہے، جس کی جلوے ہمیں الحمدللہ نظر آتے ہیں ہمارے دسترخوان پر۔ اچھا آپس کی بات ہے، انٹرپٹ ہو رہا ہے، ہم دستر پہ معمول کے ساتھ فریکوینٹ 30 ڈیز تک جو نعمتیں کھاتے ہیں، عام دنوں میں دسترس میں ہوتی ہیں، لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی، رب تعالیٰ کھلا رہا ہے نا بلا شبہ، انتظام کے ساتھ، بلا شبہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریوں کے حساب سے بھی مزید باتیں ارشاد فرمائی، جس میں ایک یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے غلام پر سے کام میں تخفیف کر دے، یعنی جو آپ کے ماتحت ہیں اس کے کام میں تخفیف کر دیں تاکہ وہ روزے کی عبادت کو آسان طریقے سے سر انجام دے سکے، دیگر فرائض ادا کر سکے، تو فرمایا جو کام میں تخفیف کر دے اپنے مملوک کے، اپنے ماتحت کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی جہنم سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ صحیح۔ تو یہ بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی رحمتوں برکت والی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ہے، اور اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی اور مزید تطہیر کے لیے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت خوب۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔